کسی چیز کو یاد کر لینا، کسی چیز کو حفظ کر لینا، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کا جو حافظہ ہے وہ کمپیوٹر کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے تو بالکل ہی کیپچر کر کے وہ محفوظ ہو گئی ہے یا اسکین ہو گئی ہے۔ انسان لفظ لفظ یاد کرتا ہے، اس حافظے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، مشکل کام ہے کسی لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو۔ تو یہ بھی کیا کوئی اللہ نے اہتمام کیا کہ کتاب کی نوعیت یا ساخت ایسی بنائی کہ وہ یاد ہو جائے گی اور پھر دہرائی بھی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، یعنی اس کے جملوں کی ساخت ایسی ہے، اس کا آہنگ ایسا ہے، اس میں تالیف کلام کی ایسی ہے کہ یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ حقیقت ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ بارہا ہم کوئی سورہ قرآن سے دیکھ کر اپنے ذوق سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو حفظ ہو چکی ہے، جی ہاں، یعنی باقاعدہ حفظ کا اہتمام کیے بغیر حفظ ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو اپنی حفاظت کے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ بات کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکال لی جائے گی، کوئی ڈال دی جائے گی، نہیں، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، خود قرآن مجید نے خود یہ بیان کیا ہے کسی باطل میں یہ ہمت کہاں ہے کہ اس کے آگے سے داخل ہو سکے یا پیچھے سے داخل ہو سکے۔ یعنی اس میں تو اس آیتی کی اگر آپ تشریح کریں، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو میں نے وہ حصہ اقتباس کر دیا ہے استاد امام کی تفسیر سے جو اس آیت سے متعلق انہوں نے لکھا ہے، میری کتاب میزان میں ہے، آپ تدبر قرآن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا انہوں نے کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس کے اندر کیا جہان معنی پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا اہتمام کیا کہ کوئی باطل اس میں داخل نہ ہو سکے، اور اس کی پوری تاریخ میں جس کو ہم آگے جا کے زیر بحث لائیں گے کیا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، کس کا یارہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی جسارت کرے۔ ٹھیک، تو ہم سب پھر یہ جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ کتاب کے جملوں کی ساخت، اس کا وہ صوتی آہنگ، اس کے اندر الفاظ کا انتخاب، اس میں وہ روانی اور تسلسل جو ہے یہ یاد کرنے میں یعنی معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوبست کرنا تھا لہذا ساخت بھی ایسی بنائی۔ جی، قرآن مجید جو ہے وہ ادب کا ایک شاہکار ہے، اس کی جو فارم ہے، ایک تو ہے نا مدعا بات کیا بیان کی، اس کی جو فارم ہے وہ بجائے خود ایک بوچس چیز ہے، یعنی اس کو آپ جب پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، اس کی بلاغت کو سمجھتے ہیں، اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں، آپ ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دیجئے جس میں عربی زبان کی عبارتیں لکھی ہوئی ہوں، مثال کے طور پر اس بڑے ادیب نے لکھا ہے، حدیثیں لکھی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے، آپ کی دعائیں موجود ہیں، اس کے درمیان میں قرآن کی آیت رکھ دیجئے، بالکل الگ پہچانی جائے گی۔ اچھا، یعنی اسلوب ایسا غیر معمولی ہے، جملوں کا در و بست ایسا غیر معمولی ہے، الفاظ یعنی جو لفظیات ہے قرآن کی وہ اتنی شاندار ہے، ان کو جس طریقے سے ترتیب دے کے وہ کلام وجود میں آیا ہے، سبحان اللہ، تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے دل میں اترتا ہے، ریاض دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت ہوتی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بارہا کا یہ تجربہ ہے کہ آپ کا اگر ذوق ہے، آپ اکثر و بیشتر کوئی سورہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیش نظر اس کو حفظ کرنا نہیں ہوتا لیکن وہ حفظ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب آپ باقاعدہ طریقے سے بیٹھ جائیں، ہمارے تو بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پورا کا پورا قرآن سنا دیں گے، اور آئیے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہر جگہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب 10 منٹ باقی ہیں ہمارے اس پروگرام کے خاتمے میں۔ ہم سب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تو بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوا نسل در نسل۔ یہ بتائیے گا، ابتدا ہم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں محفوظ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے علم اور عقل کی بنیاد پر اس چیز کو بڑی تفصیل سے واضح کیا۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں کسی چیز کو نقل کرنا، کسی چیز کو آگے پہنچانا، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور قرآن مجید نے کون سا وہ ذریعہ اپنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ٹرانسفارمیشن، اس کو نقل کرنے کا عمل جاری ہوا؟ یہ میں یہاں پر آپ سے عرض کروں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ان 5-10 منٹوں کے لیے ہم مذہبیات کی بحث سے نکل جائیں۔ ٹھیک، یہ جو تاریخ ہے، ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی واقعہ پیش آئے گا، آج ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کو تھوڑے دنوں میں تاریخ بن جانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا، یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس وقت تو نہیں ہو رہا نا، جی، یہ آج سے 14 صدی پہلے ہو رہا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا خاندان، وہ علاقہ، یہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تاریخ کے ایک دور میں پیش آ رہے ہیں۔ اب یہ جو تاریخ میں واقعہ پیش ہوا ہے اس نے آگے منتقل ہونا ہے، جی، اس کے آگے منتقل ہونے سے جو علم وجود میں آتا ہے اس کو تاریخ کا علم کہتے ہیں۔ ٹھیک،
یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تاریخ کے ساتھ کوئی خاص بات نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ ہی ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکل جائیں، مغلیہ سلطنت قائم ہوئی ہے، بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا، ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی ہے، پانی پت کی لڑائی میں ہندوستان کا اقتدار منتقل ہوا گیا ہے، اس کے بعد اب وہاں پر ایک سلطنت قائم ہوئی ہے۔ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے نا، یہ واقعہ جیسے ہی پیش آئے گا تو اب یہ جیسے ہی دن گزر رہے ہیں تاریخ کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک، یہ تاریخ کا جب حصہ واقعات بنتے ہیں اور تاریخ خود ایک علم بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے، پہلے اس کو جاننا چاہیے۔ جی اس سے پہلے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کسی موقع پر یہ بحث کی تھی کہ انسان کے علوم پیدا کیسے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں یہ بحث ضروری ہے کہ خود تاریخ کا علم یعنی تاریخی واقعات کے بارے میں چیزیں منتقل کیسے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بالعموم لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، ایک مورخ کا بیان ہے، اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بادشاہ سلامت نے اپنے دربار کے آدمی کو لکھوا دیا۔ یعنی تاریخ کے منتقل ہونے کا یہ کوئی آخری ذریعہ نہیں ہے۔ تو تاریخ کیسے منتقل ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ کس دور میں ہو رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کیا وہ پری ہسٹورک دور ہے جس میں واقعہ ہو رہا ہے اور اب ایک داستان کے طور پر ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، یا وہ دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہے۔ یعنی جب ابراہیم لودھی سے بابر جنگ کر رہا ہے تو وہ زمانہ کیا پری ہسٹورک ہے، 400 قبل مسیح ہے، 500 قبل مسیح ہے، کب کا واقعہ ہے یہ؟ تو تاریخ کے دور میں اس واقعے کو ہونا چاہیے، جبکہ روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے، لوگ عمومی طور پر چیزوں کو نقل کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے مابین ہوا ہے، یعنی ان کی کتنی بڑی تعداد ہے؟ اگر ان کی تعداد پہلے مرحلے میں اتنی زیادہ ہے، اتنی متنوع ہے کہ عقل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ کوئی داستان گھڑ لیں، جھوٹ بول دیں، آپ کو کوئی بات سنا دیں، تو اب گویا اس کی ابتدا جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑے جم غفیر سے ہو گئی۔ یہ بہت بڑے جم غفیر سے جب اس کی ابتدا یا روایت شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑی تعداد سے، تو یہ چیز ہے کہ جو جیسے ہی دوسروں کو منتقل ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی یا اس سے زیادہ تعداد کو منتقل ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تواتر۔ اچھا، یعنی ایک نسل دوسری نسل کو، پہلی نسل میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، غار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، اس لیے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا ہے۔ یہ زمانہ کیا ہے، اس سوال کا جو میں نے جواب دیا ہے، اس میں آپ کو کوئی میں نے انفرادی روایت نہیں سنائی، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ یہ زمانہ بھی ہم تک اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو پہلا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کی روشنی سے واقعے کو شروع کرتے ہیں اور اس دور ہی سے اگلی نسلوں کے لیے ایک جم غفیر، اس کا اتنا بڑا جم غفیر، یہ کوئی 10 20 30 40 لوگوں کی بات نہیں ہے، اس میں لوگوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون ہے کون نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد منتقل کر رہی ہے۔ یہ بڑی تعداد ایسے ہی ہے جیسے پورا ہندوستان آپ ہر جگہ دیکھیں اس بات کو منتقل کر رہا ہے کہ ہاں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، ہاں قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، ہاں مسلم لیگ نے پاکستان کی جدوجہد کی تھی۔ یعنی یہ وہ امور ہوتے ہیں جو پیش تو آتے ہیں تاریخ کے خاص دور میں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، اس کو اتنی بڑی تعداد، اس کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محالات میں سے ہو، عقل تسلیم نہ کرتی ہو کہ وہ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر 4 5 10 لوگ ایمان لائے ہوتے، کسی غار میں آپ آئے ہوتے، کسی بستی میں چلے گئے ہوتے، تو یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پہلے مرحلے ہی میں اس کا اہتمام ہو گیا، اتنی بڑی تعداد نے اس کو لے لیا۔ تعداد نے جب لے لیا تو آپ دیکھیں ہوا کیا، یعنی وہ 200-400 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ملک جو مدینہ میں جس کی ابتدا کی گئی وہ جزیرہ نما عرب تک پھیل گیا، اس یمن بھی اس کے تحت آ گیا، دمشق اور شام بھی اس کے تحت آ گئے، بڑی بڑی سلطنتیں، ایک عظیم ایکسپینشن ہے جو ہونا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جس طرح میں نے عرض کیا کوئی 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ اس کو لے کے نکل گئے، وہ لے کے نکل گئے، ان کی اولادیں، ان سے لینے والے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے اس کو لینا شروع کر دیا۔ تو اب دوسری نسل میں یعنی 10 سے شروع ہوا، سینکڑوں تک پہنچا، ہزاروں تک پہنچا، 1 لاکھ تک پہنچ گیا، اور اس بعد لاکھوں سے لاکھوں کو منتقل ہونا شروع ہو گئی، اور ہر نسل میں بالکل اسی طریقے سے یہ انتقال ہوا۔ قرآن مجید کا ایسے ہی تاریخ کے باقی واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو عمل ہے یعنی اجماع اور تواتر، تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی چیز کو یا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے منتقل کر رہی ہے کہ اس کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہیں۔ یہ عمل نسلاً بعد نسلاً ہو رہا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور پھر مزید کیا ہوتا ہے؟ مزید یہ ہوتا ہے کہ جو علم کی دنیا، ظاہر ہے کہ سارے لوگ علم سے متعلق نہیں ہوتے، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم سے متعلق ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مورخین ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو بعض قوموں کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہی اس کے علم کو مدون کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے نا کہ علم کی دنیا سے ہمارے پروفیسر حضرات، دانشور حضرات، صحافی حضرات، علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا اس واقعے کے بارے میں اتفاق کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اچھا، اس کو اہل علم کا اجماع کہا جاتا ہے۔ کنسنسس یہ جو کنسنسس، تو یہ کسی جمعیت، کسی گروہ، کسی قوم کی اگر اتنی بڑی تعداد کسی واقعے کو منتقل کر رہی ہے اور اس کا علم اس پر بالکل متفق علیہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ اجماع اور تواتر سے جو کچھ منتقل ہوتا ہے یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ یہ جو آپ تاریخ کی کتاب بازار سے خرید کے لاتے ہیں، اس کا جو مصنف ہے، مورخ ہے، وہ اصل میں اس کو ثبت کرتا ہے، اس کا ریکارڈ ثبت کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لغت خرید کے لاتے ہیں تو لغت میں زبان نہیں ہوتی، زبان لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ اردو زبان ہم بولتے ہیں، وہ غالب اور میر اور سودا کی زبان ہے، وہ زبان بولی جا رہی ہے، اس میں شاعری ہو رہی ہے، اس میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس میں اخبار شائع ہو رہے ہیں۔ جو لغت لکھنے والا ہے وہ اسی تواتر کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے معنی وہاں ثبت کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک تاریخ کی کتاب جا کے لائبریری سے نکالیں تب چیز تاریخی ہوتی ہے۔ وہ خود مورخ کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ اجماع اور تواتر۔ تو پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ اس طرح تو منتقل نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے آپ سے کوئی بات کی، آدمی ہی ایک تھا، 2 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، اچھا چلیے مغل دربار میں کچھ لوگوں کے سامنے غالب نے غزل پڑھی آ کے، 10 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، تو یہ جو 1 2 4 5 10 لوگوں کی بات ہے اس کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اصطلاحات ہیں یہ علم تاریخ کی اصطلاحات ہیں، ان کو مذہبی اصطلاحات نہ سمجھیے۔ سارا تاریخ کا علم 2 ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، یعنی مورخ بھی انہی ذرائع سے تاریخی واقعات کو لیتا ہے اور اپنی تاریخوں میں نقل کرتا ہے۔ یا اجماع اور تواتر سے وہ چیز اس کو ملے گی اور یا اخبار احاد سے اس کو ملے گی۔ یہ دونوں اصطلاحات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قصہ تو ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، یہ چیز تو ہم نے فلاں جگہ دیکھی ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ مورخ بھی یہ بتائے گا کہ یہ چیز اس کو ملی کہاں سے ہے۔ اگر وہ اجماع و تواتر سے ملی ہے تو اسٹیبلش ہسٹری ہے، اور اگر وہ اخبار احاد سے ملی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہانی ہو سکتی ہے، وہ ایک ضنی چیز ہے، اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی، گمان کیا جا سکتا ہے غلط ہوگی، اس کی تحقیق، تنقیح کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ بات کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس پر کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ جملہ کب کہا تھا، کس کے سامنے کہا تھا، اس کی تحقیق کی ضرورت